السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی افضل ترین عبادت اعتکاف سے متعلق ہے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ اعتکاف ایسی کون سی عبادت ہے اور ایسا کیا مقصد رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کے ذریعے انسان کی بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اعتکاف کی صورت میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان میں عام دنوں میں جو انسان روزے رکھتا ہے تو اعتکاف ایسی کیا الگ عبادت ہے کہ انسان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے گوشہ نشین ہو کر خیمے کے ذریعے اللہ کی تنہائی میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس پر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیثوں کو بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کی کتاب مسائل الشریعہ جو کہ محقق علامہ شیخ محمد بن الحسن کی تالیف کردہ کتاب ہے، اہل تشیع کی فقہ کی کتاب جس میں مختلف مسائل کو بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی کتاب مسائل الشریعہ جو کہ محمد بن الحسن کی تالیف کردہ کتاب ہے۔ تو اعتکاف سے متعلق سب سے پہلے یہ بات بیان کروں گا کہ اعتکاف کا لفظ نکلا ہے عقف سے۔ اگر ہم عربی ڈکشنری جو کہ القاموس الوحید علامہ وحید الزماں کی ہے اس میں جا کر اس کے معنی دیکھیں گے تو اس کے مختلف معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ متوجہ ہونا، گوشہ نشین ہونا، چمٹ جانا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شدت اختیار کر جانا۔ تو اعتکاف میں یہ تمام معنی صادق آتے ہیں کہ انسان خیمہ لگا کر، خیمہ زن ہو کر، جو کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے، خیمہ لگا کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی تمام توجہ مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی التجا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے حصول کے لیے شدت اختیار کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نامہ اعمال کے سیاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار تھا، میں خطا کار تھا، میں حاجت روا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تیری ذات کے لیے کوئی چیز نہیں کہ تو میرے لیے بخشش کا سامان مہیا کر دے۔ تو لہذا اعتکاف انسان کا گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو مخصوص کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے۔ اور اس اعتکاف میں نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح اعتکاف کیا اسی طرح ہمیں اعتکاف کرنا ہوگا، تو ہی ہمارا اعتکاف قابل نجات ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف سے متعلق ہمیں کسی قسم کی کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث نہیں ملتی، اگرچہ اعتکاف کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی دو آیات ہیں انہیں میں فضیلت کے اعتبار سے کافی سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید جو کہ افضل ترین کتاب ہے اس میں اگر اعتکاف کا ذکر آیا ہے تو لہذا یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیمی کو جائے نماز مقرر کر لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس میں دو چیزیں میرے بھائی سامنے آئی ہیں، اس میں تین ارکان کو خصوصاً عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک حج سے متعلق ہے یعنی طواف، دوسرا اعتکاف، اور تیسرا جو کہ نماز کے ارکان ہیں رکوع و سجود۔ اس سے ایک یہ بات پتہ چلی کہ عبادت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے، تو لہذا یہ اعتکاف کی فضیلت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 واضح ہے۔ اسی طرح اس سے ایک یہ بات پتہ چلی کہ اعتکاف سابقہ شریعت میں بھی کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے 40 دن کا اعتکاف کیا، جس کے بعد آپ کو تورات عطا کی گئی، تو لہذا وہ 40 دن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیحدگی میں رہے، تو لہذا علیحدگی کا نام ہی اعتکاف ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبوت سے قبل غار ہیرا میں علیحدگی فرمایا کرتے تھے، تو لہذا سابقہ شریعت میں بھی اعتکاف کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں پایا جاتا رہا ہے اعتکاف، اور اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی پاک صاف رکھو، تو لہذا اعتکاف اس وقت بھی ہوتا تھا۔
اسی طرح اعتکاف میں ایک جو سب سے مشکل ترین گھڑی ہے وہ یہ آزمائش ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اگرچہ تنہائی میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں جلد از جلد انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے برے خیالات انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو لہذا تنہائی میں اگر انسان اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم رات کو قیام اور سجدہ کرو، کیونکہ رات کو کیا گیا انسان کا قیام اور سجدہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ وقت انسان کا ریاکاری سے پاک ہوگا، نہ اس وقت کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت انسان کا قیام کرنا، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اسی لحاظ سے اس پر قیاس کرتے ہوئے اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انسان 10 دنوں کے لیے اپنی اس دنیا کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اس دنیا داری کے تمام معاملات کو انسان چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر انسان چلا آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اس آیت میں انسان کی نفسانی خواہشات کی سب سے عظیم لذت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے وہ عورت ہے، تو لہذا اس کی نفی کر کے انسان کی اللہ تعالی نے تمام نفسانی خواہشات کی نفی کی ہے کہ اعتکاف کی صورت میں انسان اپنی وہ تمام چیزوں کو، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے گا، کہ انسان اپنی عورتوں کے پاس نہ جائے۔ اس سے مراد کہ انسان وہ تمام چیزیں جو انسان کی نفسانی خواہشات سے متعلق ہیں، انسان دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے اولاد سے منسلک رہتا ہے، بیوی سے منسلک رہتا ہے، کاروبار سے منسلک رہتا ہے، تو لہذا اعتکاف میں یہ تمام چیزیں انسان پر 10 دنوں کے لیے حرام کر دی جاتی ہیں۔ حرام سے مراد کہ انسان کی تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، انسان کا فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی حالت میں انسان کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معمول، اپنی ایک روٹین کو توڑا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو باندھ دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معمول سے ہٹ کر یہ کام کیا، یعنی ایک انسانوں کے لیے آفر ہے، انسانوں کے لیے پیکیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں بے شمار پھیلی ہوئی ہے، تو لہذا سمیٹ لیا جائے۔ لیکن جب انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس آفر کو انسان ٹھکرا دیتا ہے، نعوذ باللہ، انسان کی کیا اوقات ہے۔ تو لہٰذا اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف سے حدیث میں کی گئی بد دعا پر نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آفر دی تھی، جو انسان کو پیکیج دیا تھا، کہ انسان نے اس کو بدنصیبی سے ٹھکرا دیا، انسان نے اللہ کو اہمیت نہ دی، اپنے لیے بخشش نہ طلب کی، انسان نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دی۔ اسی طرح میرے بھائی، رمضان میں جو انسان روزے رکھتا ہے تو سحری سے افطاری تک ایک ٹائم پیریڈ کے لیے انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض چیزوں کو حرام کر لیتا ہے جو کہ انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، انسان کی بیوی۔ لیکن بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں افطاری کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ رمضان کے روزوں کے بعد آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسجد میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ایک انسان ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کی گئی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی سب سے بڑی آزمائش آزماتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کو بھی چھوڑ دے میرے لیے، اور انسان اس چیز کا ثبوت دیتا ہے اعتکاف کی صورت میں کہ انسان اپنی بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، ماں باپ کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا حکم تھا، میں آ گیا۔ تو لہذا اس 10 دنوں کے لیے کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لینی چاہیے تاکہ انسان کا اعتکاف کے دنوں میں کی گئی محنت ضائع نہ جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان کی گئی محنت آخرت میں اس کو جہنم کے ٹھکانے کی صورت میں دے دی جائے۔ انسان محنت بھی کرے، نیکی بھی کرے، لیکن آخرت میں اس کو اس کا پھل نہ ملے۔ تو لہذا اپنی عبادات پر فکر کی جائے، اپنی عبادات کے مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے، اپنی عبادات کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ آیا میری عبادت ضائع نہ ہو جائے، کہ آیا میری عبادت ہلاک نہ ہو جائے۔ اسی طرح اعتکاف کے بارے میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے؟
مسائل الشریعہ جو کہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اسی طرح صحیح بخاری ہے، دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 30 دنوں کا اعتکاف بھی کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا صحابہ کرام کے ساتھ، تو سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگلے 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ بیسیکلی اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، جو کہ خیر و برکت والی رات ہے، جو کہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا اعتکاف کیا، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں پھر اعتکاف کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 30 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت رمضان میں قرآن مجید کو 2 مرتبہ دہرایا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ مسائل الشریعہ میں بھی آیا ہے، تو لہذا اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کا اجماع کتب ہے کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے میں تاکیداً اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا اعتکاف آخری عشرے میں لازماً ہوتا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اپنی نظر کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں ایک دن کی بیت اللہ میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کیا جائے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص دنیاوی ضروریات کے تحت، دنیاوی مصروفیات کے تحت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو لہذا وہ اپنی نظر مان لے کہ جیسے ہی وہ اپنے کاروبار سے، جیسے ہی وہ اپنی جاب سے فارغ ہو، تو اپنے ایک وقت کو مخصوص کر لے مسجد کے لیے، تو لہذا اس کو اعتکاف کی نظر مان لے۔ تو لہذا انسان کی مجبوریاں اللہ کے سامنے موجود ہیں، کسی بھی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کے نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر انسان کی مجبوریاں ہیں، وہ 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا، تو لہذا جیسے ہی اس کو وقت ملتا ہے وہ مسجد میں آئے اور اپنے اعتکاف کی نظر مانے، تو لہذا اس کا اعتکاف ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ 1 دن بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 2 دن بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، تو لہذا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی نظر مان لے، انسان اپنی مجبوریوں کے پیش نظر، اگرچہ 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے کہ انسان اپنی لائف میں کم از کم اتنا کام کرے، کم از کم اتنی مینجمنٹ کرے کہ اگر وہ 10 دن اپنے گھر سے دور رہے، اللہ کے لیے مخصوص کرے، تو اگرچہ اس کے گھر کا نظام چل سکے۔ اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے کہ اعتکاف میں داخل کب ہوا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر کے بعد اپنی اعتکاف والی جگہ پر چلے جاتے، تو لہذا اس پر یہ قیاس کیا جائے گا کہ وہ نماز فجر کون سی ہوگی۔ اگر انسان 20ویں روزے کی رات کو نماز فجر کے بعد بیٹھے، تو لہذا 20ویں روزے کی رات تو 21ویں رات ہوگی، تو لہذا انسان کی طاق رات ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح یہ قیاس بہتر ہوگا کہ انسان 19ویں روزے کی رات یعنی 20ویں روزے کی سحری کے بعد نماز فجر کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ پر موجود ہونا چاہیے، اور یہی قیاس صحیح ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مولویوں نے یہ چیز عام کر دی ہے کہ وہ 20ویں روزے کی فجر کے وقت اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک دن پورا انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز واضح ہے صحیح بخاری میں، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اعتکاف میں کیا جائے۔ اعتکاف میرے بھائی انسان کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو فوکس کرے اور اپنے نامہ اعمال اللہ کے آگے پیش کر دے، ایسے سمجھے کہ میں روز محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ انسان اپنی بخشش اللہ سے کروا سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں انسان اپنے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے ہاں دامن رحمت سے رحمت سمیٹ لے۔ اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے میرے بھائی، انسان کو معاف کر دے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان اعتراف بھی کرے، اتنی بڑی ذات جو کہ خالق و مالک ہے، جو کہ کائنات کی، ستاروں کی، سورج کی مالک ہے، اتنی بڑی ذات نے کروڑوں لوگوں کی تخلیق کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اس اعضاء میں سے ایک چھوٹے سے اعضاء جو کہ آنکھوں سے آنسو کی صورت میں انسان کے نکلتا ہے، ندامت سے بھرے ہوئے آنسوؤں کو پسند فرماتا ہے۔ اتنی بڑی ذات انسان کے اس اتنے چھوٹے سے آنسو کو جو کہ توبہ کے ساتھ بہائے جائے پسند کرتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے انسان کھل کر سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو لہذا انسان اس کے سامنے اپنے تمام نامہ اعمال کو کھول کر رکھ دے۔ اسی طرح اعتکاف میں کیا کیا جائے گا؟ اعتکاف میں میرے بھائی انسان کا بیسیکلی یہ ہے کہ انسان خیمہ لگا کر گوشہ نشین ہو جائے، نہ کہ مجلسیں لگائے، لوگوں سے بات چیت کرے۔ ان 10 دنوں میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا مقصد ہے۔ جس طرح ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کی حالت میں،
تو ایک صحابی کی جو کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھے تھے قرآن مجید کی قرأت کی آواز بلند ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنے خیمے سے چہرہ مبارک باہر نکالا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن کی قرأت کی آواز کو پست کیا جائے کہ لوگ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، کہ لوگ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی قرأت کو بھی پست کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائی، قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آج کے لوگوں میں یہ ہے کہ انسانوں نے بدعات کو شروع کر دیا ہے کہ لوگوں نے لائٹیں لگا کر نبی علیہ السلام کی سیرت کی کانفرنس کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرح وہ عبادت کرنے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مسجدوں میں لائٹیں لگا کر چراغاں کر لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کانفرنس کر کے بلاوے دیے جاتے ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بالکل مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھنے پر بھی دھیمی آواز کا حکم دیا۔ قرآن مجید سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں عبادت کرنے کا انداز بتایا ہے کہ انسان خیمہ لگاتا کیوں ہے، کہ انسان سرگوشی کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، کہ انسان اپنی عاجزی کو دکھائے۔ ان 10 دنوں میں انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرے کہ جب 10 دنوں کے بعد انسان فارغ ہو تو اللہ سے جنت کا ٹکٹ موصول کر چکا ہو۔ اور انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ انسان کا تقوی ظاہر ہو، کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ ان 10 دنوں کے بعد جب وہ باہر نکلے تو اس کی زندگی کے تمام معاملات بدل چکے ہوں، کہ وہ اللہ کا فرما بردار نیک بندہ بن چکا ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت اس کی اندر بیٹھ چکی ہو، نبی علیہ السلام کے احکامات کا نور اس کے اندر پھیل چکا ہو، نبی علیہ السلام کے احکامات پر لبیک کہنے والا وہ بن چکا ہو۔ لیکن ایسا ہمیں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا اعتکاف کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔